اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور اس جب قالا کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومی ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم انکم بے شک تم تم نے ظلم کیا انفسکم اپنی جانوں پر باتخاذکم تم نے ساتھ بنا کر تم نے ساتھ اتخاذ بنا کر تم نے العجلہ بچھڑے کو معبود فتوبو پس توبہ کرو الی باریکم اپنے باری کی طرف۔ باری کہتے ہیں، باری اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، بنانے والا، تخلیق کرنے والا۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ فتوبو پس تم توبہ کرو الی باریکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا، جو شرک انہوں نے کیا تھا، کل ہم نے پڑھا تھا کہ انہوں نے شرک کیا تھا حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر گئے ہیں 40 دن کی عبادت کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے سامری جادوگر کے کہنے میں آ کر بچڑا بنایا اور اس کی پوجا کرنی شروع کر دی۔ تو اس کی سزا کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا کہ ان سے کہیں فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ قتل کرو تم اپنوں کو، فَاقْتُلُوا پس اقتلوا قتل کرو انفسکم اپنوں کو، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنوں کو قتل کرو، ذَالِكُمْ یہ تمہارے لیے خیرٌ بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، عند باریکم تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک، عند نزدیک، باریکم تمہارا پیدا کرنے والا، فتابہ پس توبہ قبول کی، علیکم تم پر، انہو بے شک وہ، ہوا وہی، التواب توبہ قبول کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کا ایک اور واقعہ بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، جب کوہ طور سے واپس آئے، جب انہوں نے شرک میں پڑے دیکھا اپنی قوم کو، تو ان سے کہا اے میری قوم بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر، پس توبہ کرو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف اور اپنوں کو قتل کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک۔ پس اس نے پھر تمہاری توبہ قبول کی اور ان کی توبہ قبول کی، اور بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے جو زیر غور لفظ ہے وہ ہے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ۔ اب اس لفظ سے بظاہر تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ کیا مطلب نکلتا ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنوں کو قتل کرو، کیا اس کا اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس آیت سے ہم کیا سمجھے۔ تو اس کے لیے پھر ہمیں جانا پڑتا ہے تورات کی طرف، کیونکہ یہ واقعہ تورات میں بہت تفصیل سے موجود ہے۔ جب تورات میں ہم دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات تفصیل سے لکھ دی گئی ہے، اور مختلف مفسرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ جب فرعون کے ظلم سے بچ کر جب بحیرہ کلزم عبور کر کے صحرائے سینا میں آ گئے، تو پھر اس وقت انہوں نے جب شرک شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ تقریباً 6 لاکھ کے قریب یہودی تھے، 6 لاکھ کے قریب تھے یہ لوگ، تو 12 قبائل میں بٹے ہوئے تھے یہ لوگ، 12 قبیلے تھے اور 6 لاکھ کے قریب یہودی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے کوہ طور پر گئے تو پیچھے سے جن لوگوں نے شرک کیا، مختلف قبائل کے مختلف لوگوں نے، تو کچھ نے شرک کیا کچھ نے نہیں کیا، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے حکم اللہ تعالیٰ کا سنایا کہ تم میں سے جن لوگوں نے شرک کیا ہے وہ لوگ سزا کے قابل ہیں، تو جنہوں نے شرک نہیں کیا ہے وہ ان لوگوں کو ماریں۔ اپنوں کو مطلب یہ ہے کہ اپنے جو ان کے ہیں قبیلے کے لوگ، ایک قبیلے کا بندہ دوسرے کو نہیں مار سکتا تھا،
اس طرح تو قبائلی دشمنی شروع ہو جاتی ان میں۔ تو آپ نے فرمایا ان سے کہ اپنوں کو قتل کرو، یعنی اپنے اپنے قبیلے کے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا ہے ان کو قتل کر دو۔ اس طرح تاریخ بتاتی ہے کہ 70,000 یہودی اس وقت قتل ہوئے تھے، 70,000 لوگوں کو مارا گیا تھا، اور یہ ایک طرح سے تزکیہ نفوس ہو گیا تھا ان کا، پاک صاف ہو گئے تھے گناہوں سے اس وقتی طور پر۔ تو پھر انہوں نے معافی بھی مانگ لی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی انہوں نے مانگ لی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سورہ بقرہ میں جتنے بھی ہم نے آیتیں پڑھی ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرماتے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ پھر فرمایا دوسری آیت میں، وا اور اس جب کل تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا لکا، لن ہرگز نہیں، نؤمنا ہم ایمان لائیں گے، لکا تیرے لیے، تجھ پر، یعنی ہم تیری تصدیق نہیں کریں گے۔ جب ایمان کے بعد لام کا لفظ آ جائے تو وہ تصدیق کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا کہ وَإِذْ قُلْتُمْ، جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نؤمنا لکا، ہم تجھ پر ایمان ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، یعنی تیری تصدیق نہیں کریں گے، حتیٰ یہاں تک کہ نر اللہ، ہم دیکھ لیں اللہ کو، جاہرتاً عیاناً، کھلی آنکھوں سے، ظاہر۔ اب دیکھو کتنا بڑا مطالبہ انہوں نے کر دیا حضرت موسیٰ سے کہ ہم آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہم کیا جانیں کہ یہ کتاب اللہ نے دی ہے کہ نہیں دی ہے، ہمارے سامنے تو پتھر کی سلیں آئی ہیں جس کے اوپر تورات لکھی ہوئی ہے، تو ہم یقین نہیں کرتے آپ پر جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ تو اس طرح کی یہ نافرمانیاں کرتے رہے اور بچگانہ باتیں کرتے رہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمْ، پس آ پکڑا انہیں، پس آ پکڑا تمہیں، الصَّاعِقَةُ کڑک نے، شدید کڑک نے، بجلی کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بات مان لی، پھر ان کو ساتھ لے گئے پہاڑ پہ، کوہ طور پہ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنا جلوہ دکھایا، جب اللہ تعالیٰ تو ظاہر ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی کی کڑک بھیجی جس سے وہ سب لوگ مارے گئے وہاں پہ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پس آ پکڑا تمہیں کڑک نے، وَأَنْتُمْ، اور تم تنظرون، دیکھ رہے تھے، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کی کڑک نے آ پکڑا تمہیں، اور پھر ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں اٹھایا، ثُمَّ پھر بَعَثْنَاكُمْ ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا، مِن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، من سے، بعد موتکم، تمہاری موت کے، تمہاری موت کے بعد پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا، لعلکم، شاید کہ تم، تشکرون، شکر ادا کرو، شاید کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک احسان تھا ان پہ کہ ان کو موت آ گئی لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا اور وہ اپنی قوم میں واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ایک تنبیہ کی کہ شاید کہ تم شکر ادا کرو، مطلب کہ تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے دوبارہ زندگی دے دی ہے دنیا میں ہی۔ پھر فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اب یہ لوگ جب وادی سینا میں گئے ہیں، صحرائے سینا میں، تو وہاں تو صحرا تھا، کوئی درخت نہ چھاؤں نہ کوئی پودا، کچھ بھی نہیں تھا، بس دھوپ ہی دھوپ تھی، چٹیل میدان، ریت، گرمی شدید۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک اور احسان کیا کہ ان کے سروں پہ بادل جو تھے وہ ساتھ ساتھ ان کے چلتے رہتے تھے، بادلوں کا سایہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دے دیا، کیونکہ سایہ تھا نہیں اور وہاں رہنا ان کی مجبوری تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا سایہ ان کے اوپر کر دیا۔ یہ بھی ایک احسان اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا۔ وَظَلَّلْنَا، اور سایہ کیا ہم نے، علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا، اور انزلنا ہم نے نازل کیا، علیکم تم پر، علی پر، تم پر، المن والسلوى، من و سلوہ بھی نازل کیا، من اور سلوہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو احسان ان پہ یہ کیا کہ بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر، اور دوسرے یہ کہ انہیں کھانے پینے کے لیے، کیونکہ وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا، پھل نہ اناج، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ کا انتظام کیا۔ من کہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بیج تھے جو میٹھے ہوتے تھے ذائقے میں، رات کو اوس کی طرح گرتے تھے، شبنم کی طرح گرتے تھے اور زمین پہ جم جاتے تھے، اور صبح یہ لوگ اٹھ کے وہ اکٹھا کر لیتے تھے،
وہ ایک طرح سے کاربوہائیڈریٹس ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سپلائی کر دی تھی، اور دوسرے ان کے لیے شام کو جو ایک پرندے تھے چھوٹے چھوٹے جیسے یہ بٹیر کی طرح کے پرندے، وہ بہت زیادہ تعداد میں آ کے ان کے پاس بیٹھ جاتے تھے، تو جب رات ہوتی تھی تو یہ لوگ ان کو پکڑ کے سٹور کر لیتے تھے یا اپنے پاس، اور پکا کے ان کو کھاتے تھے۔ تو یہ دو چیزیں تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے دی تھی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا احسان تھا کہ انہیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی، کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی، کوئی ہل چلانا نہیں تھا، کوئی محنت نہیں تھی، بیٹھے بٹھائے ان کو من اور سلوہ ملتا جاتا تھا، کاربوہائیڈریٹ کی ضرورت من پوری کرتا تھا، اور پروٹین انہیں سلوہ سے ملتی جاتی تھی۔ اس طرح پوری ایک غذا ان کو اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھی تھی ان کی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے۔ فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا، اور ہم نے نازل کیا تمہارے لیے من اور سلوہ۔ کلو کھاؤ، من سے، طیباتی پاکیزہ، ماں جو رزقناکم ہم نے تمہیں رزق دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے، پاکیزہ رزق، وہ کھاؤ۔ وما ظلمونا، اور ماں نہیں، ظلمونا ہم نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ظلم نہیں کیا تم پر، کیونکہ ان اللہ لیس بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں، بندوں کے ہی اپنے ایسے اعمال ہوتے ہیں جن کی وجہ سے انہیں نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ظلم نہیں کیا، ولیکن، اور لیکن، کانو وہ تھے، انفسکم اپنی جانوں پر، یظلمون ظلم کرتے، بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا تھا، ہم نے تو احسان ہی کیے ان پر، ان کو موت سے دوبارہ زندہ کر دیا، حالانکہ ان کا مطالبہ انتہائی غلط تھا، اس کی سزا کے طور پہ موت بھی ان کے لیے ٹھیک تھی، لیکن اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، پھر ان کے لیے اس چٹیل میدان میں، صحرا میں بادلوں کا سایہ کیا، انہیں کھانے کے لیے من اور سلوہ عطا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ظلم نہیں کرتا کسی پر، بلکہ تم خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہو نافرمانیاں کر کر کے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور اس جب، قُلْنَا ہم نے کہا، نَدْخُلُوا داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ اس بستی میں، هَذِهِ یہ القریۃ بستی، اس بستی میں داخل ہو جاؤ، فَكُلُوا پس کھاؤ، مِنْهَا اس میں سے، حیث جہاں سے، شِئْتُم تم چاہو، رغداً بافراغت۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور انہیں حکم دیا کہ تم اس بستی میں داخل ہو جاؤ۔ فلسطین کا وہ علاقہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم داخل ہو جاؤ اور جو وہاں سے تم چاہو وہ کھاؤ۔ اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم لوگ بستی والوں سے جنگ لڑو، جہاد کرو، اور اللہ تعالیٰ تمہیں فتح دے گا، تو تم وہاں پہ رہنا، آرام سے اپنی زندگی گزارنا، جو چاہو وہ کھانا۔ لیکن انہوں نے، سورہ مائدہ میں آتا ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ کو ترت جواب دیا کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اتنے نافرمان لوگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی انہوں نے بات نہیں مانی، انہوں نے جہاد سے انکار کر دیا۔ اس کی پاداش میں پھر اللہ تعالیٰ نے، اس کی سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ سزا مسلط کی کہ وہ آئندہ 40 سال تک صحرا میں بھٹکتے رہیں گے، اور ان کو کسی ملک میں ٹھکانہ نہیں دیا جائے گا، کیونکہ انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، لیکن وہ، اور کھاؤ جو جہاں سے چاہو اپنی مرضی سے بافراغت۔ ایک اور حکم یہاں پہ آتا ہے ان کے لیے، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، وَادْخُلُوا اور داخل ہونا، الباب دروازے سے، سجدن سجدہ کرتے ہوئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جب تم کسی بستی میں داخل ہو تو سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولو یعنی عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، وقولو اور کہو، حتتن مغفرت، مغفرت، مغفرت کہتے ہوئے داخل ہو دروازے میں سے۔ ایک تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی سے داخل ہونا، کسی بستی میں داخل ہونا تو تکبر، غرور اور تنی ہوئی گردن کے ساتھ مت جانا اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہوئے جانا،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معافی مانگنا بہت پسند ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہتے ہوئے جانا، یعنی اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، مغفرت نغفر لکم، ہم تمہیں بخش دیں گے۔ صرف اتنی سی بات کہنے پہ ہی اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، کوئی محنت طلب کام نہیں ہے، کوئی عبادتیں نہیں ہیں، کوئی ریاضتیں نہیں ہیں، بس اتنا کہنا ہے کہ اللہ ہمیں بخش دے، حطۃ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری ساری خطائیں بخش دیں گے، معاف کر دیں گے تمہیں۔ وسنزید المحسنین، اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، اور احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم زیادہ عطا فرمائیں گے، نعمتیں زیادہ کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ قرآن نے کہا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتیں زیادہ کر دوں گا۔ پھر فرمایا فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، فَبَدَّلَ پس بدل ڈالا، الَّذِينَ وہ جو ظَلَمُوا ظالم تھے، جو ظالم تھے انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا، اس لفظ کو ہی بدل ڈالا، قولاً بات کو، غیر الذی علاوہ اس کے، قیل لہم جو ان سے کہی گئی تھی، جو بات ان کو کہنے کو کہی گئی تھی اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کو ہی بدل ڈالا اور اس کے علاوہ کہنے لگے۔ فَأَنزَلْنَا پس نازل کیا ہم نے عَلَى الَّذِينَ پر لوگ جو ظالموا ظالم تھے، رجزن پلیگ عذاب، من السماء آسمان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ حطۃ پڑھتے ہوئے داخل ہونا، تو انہوں نے اس لفظ کو ہی بدل ڈالا۔ آگے مزید تشریح آئے گی اس اگلی آیات میں، تو انہوں نے حنطۃ کہنا شروع کر دیا، نعوذ باللہ مذاق اڑانے لگے حطۃ کا، اور کچھ لوگ ان میں سے جو سرکش اور نافرمان تھے اور باغی تھے اللہ کے دین کے، انہوں نے حطۃ کی بجائے حنطۃ کہنا شروع کر دیا۔ حطۃ کا مطلب ہوتا ہے مغفرت، معافی مانگنا، اور حنطۃ کا مطلب ہوتا ہے گندم۔ تو کہنے لگے یا اللہ ہمیں گندم دے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ناراض ہو کے، ظاہرہ ناراضگی کی بات تھی یہ کہ اللہ کے بتائے ہوئے لفظ کو فالو کرنے کے بجائے الٹا مذاق میں پڑ گئے وہ لوگ جاہلوں کی طرح۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آسمان سے ایک عذاب نازل کیا، جس سے جو نافرمان لوگ تھے بیچ میں، جنہوں نے حطۃ کو بدل کے حنطۃ کہنا شروع کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان سب کو موت دے دی۔ بما کانوا ساتھ تھے وہ یفسقون نافرمانی کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا آسمان سے اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، تو اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ چن چن کے مار دیے جن لوگوں نے مذاق اڑایا تھا اللہ کی آیات کا۔ تو یہ ان کو ان کے کیے کی سزا ملی تھی یہودیوں کو۔